یعنی پرسنالٹی ڈسارڈرس کیا ہوتے ہیں، اس کے پر آج ہم بات کریں گے. اور سامعین، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر قرۃ جبران موجود ہیں، کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ. انہوں نے ایم فل کلینکل سائیکالوجی میں کیا ہے. شی از آلسو سینئر لیکچرر ان ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل. اور تھینک یو ٹو ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل اور آلسو کہ ہمیشہ امیزنگ ڈاکٹرز ان کے آتے ہیں اور بیسٹ ہمارے شوز ہوتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر قرۃ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر قرۃ، آج کا بڑا اہم ٹاپک ہے ہمارا پرسنالٹی ڈس آرڈر، جس کو ہم شخصیت کی خرابی بھی کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میرے سامعین جاننا چاہیں گے کہ شخصیت کیا ہوتی ہے. چلے ڈس آرڈرس کی بات تو ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر کریں گی، لیکن واٹ از پرسنالٹی؟ شخصیت ہوتی کیا؟ پرسنالٹی کے اندر آپ کے بیہیویئر اور تھاٹ پیٹرنس بہت میٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو بننے میں جو رول پلے ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈیولپمنٹل جو آپ کا ٹائم ہے وہ ہوتا ہے آپ کا برتھ کے بعد. فیملی میں آپ کس طرح سے رہ رہی ہیں، چیزیں ہیں، پھر ہم وہاں سے پرسونا. پرسنالٹی جو ہے اس کا ورڈ پرسونا سے نکلا ہے. پرسونا کہتے ہیں ماسک کو. تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ماسک، ماسک آف وائف، ٹھیک ہے، ماسک آف باس، ہم نے یہ سب چیزیں سیکھی ہوتی ہیں کہ ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے، وہ ماسک ہمارا کیسا ہے. پھر بہت سارے لوگ پرسنالٹی ڈس آرڈر یا پرسنالٹی کو ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر سے کانفلکٹ کرتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں اس چیز کو، اور اس چیز کو ملا دیتے ہیں. اور اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پر ایسا ہوں تو میں وہاں پہ غصہ کرتا ہوں، یا میں وہاں پر اس طرح سے بیہیو کرتا ہوں. تو کیا یہ ملٹیپل پرسنالٹی ہے؟ ملٹیپل پرسنالٹی نہیں ہے. ہاں، یہ نارمل ہے. ٹھیک ہے. ہمارے بہت سارے ڈفرینٹ ماسک ہوتے ہیں ہماری پرسنالٹی کے. لیئرس کہہ لیں یا رول کہہ لیں کہ ہمیں کب ماں کے رول میں رہنا ہے، کب ایز اے سسٹر مجھے کہاں کیسے بیہیو کرنا ہے. تو یہ رول ہے، اور یہ سوسائٹی گیون رول ہے. سوسائٹی گیون رول ہے. دوسرا، فیملی سے آپ نے اس کو سیکھا ہے کہ مجھے یہ رول کب کیسے کہاں پلے کرنا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ کہیں ہم ماں ہیں، کہیں بیٹی ہے، بیٹی، کہیں آفس میں باس بھی ہے، اور پھر گھر جا کے ڈفرنٹ رول ہے. کبھی کبھی ماسی بھی بننا ہے، کسی کے دوست ہے، کبھی کسی کا کچھ ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. پرسنالٹی ڈس آرڈرس نہیں ہے، یہ ہمارے اہم زندگی کے رول ہمارے رول ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ڈاکٹر قرۃ انسان کے اندر کتنا خوبصورت یہ ایک ہنر ڈالا ہے کہ وہ اپنے رول کو کتنے اچھے سے تبدیل کر سکتا ہے. جہاں یہ تبدیلی کرنے میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، وہاں اسے ہم ڈس آرڈر کی. کوئی بھی چیز نارمل آرڈر سے ہٹ جائے تو وہ ڈس آرڈر ہے. اچھا، بالکل. جیسا ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر کی طرف آتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی آپ کس طرح سوچتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں، تو کیا پرسنالٹی بیہیو کرتے ہیں جیسا ہم سوچتے ہیں، جیسا ہم محسوس کرتے ہیں، ویسا ہی ہم رویہ، ہمارا بیہیویئر بھی ویسا ہی ہوتا ہے. ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر کو کیسے ڈیفائن کریں گے اور آسان لفظوں میں؟ پرسنالٹی ڈس آرڈرز 10 ہیں. ٹھیک ہے. 10 ڈس آرڈرز ہیں، اور اس کے 3 کلسٹر ہیں، کلسٹر اے، کلسٹر بی، کلسٹر سی. اور اس کے اندر آپ کے اسپیسیفک پیٹرنز آف تھاٹ، اور وہ ڈس آرڈر کے اکارڈنگلی اس کی تھاٹ ہوگی، ویسا ہی اس کا بیہیو ہوگا. اس کا آنسیٹ، یا یہ کہنے کہ پتہ کب چلتا ہے یا یہ شروع کب ہوتا ہے بیماری، تو یہ 3 ایج میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں سمٹمز آنا. جیسے کہ پیوبرٹل ایج جو ہے، جب منارکے سٹارٹ ہوتا ہے، یا پیوبرٹی آپ کی پیریڈز اسٹارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ناکٹرنل ایمیشن اسٹارٹ ہوتی ہے بوائز میں. تو اس ٹائم میں بہت زیادہ صاف ستھرا رہنا، بہت زیادہ ایکسٹریم والا، ٹھیک، او سی ڈی کے سمٹمس آنا شروع ہو گئے. اب فیملی نے اس کو نوٹس نہیں کیا، یہ پرابلم ہے، آ رہی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں جی، صاف ستھرا رہنا اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے. وہ نہیں، لیکن وہ ایکسٹریم پہ جا رہا ہے. تو وہ چیز کیا ہوگی، وہ جو سمٹمز آنا شروع ہوئے وہ مرج ہو گئے آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ. تو پرسنالٹی ڈس آرڈر، جو ڈس آرڈر کے سمٹمز ہوتے ہیں، دیٹ بیکمز اے پارٹ آف پرسنالٹی. وہ آپ کے پرسنالٹی کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں. پھر اس کو ڈیٹیچ کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ شخصیت بن رہی ہے نا. ٹین ایج میں آپ 19 آفٹر 10 آپ اگر دیکھیں تو پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ڈیولپ ہوتی ہے. اس ٹائم پہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، میں میل ہوں، میں فیمیل ہوں، مجھے کتنی اچھی فرینڈ بننا ہے، کتنی اچھی بیٹی بننا ہے، کیا چیز ہے، رول ہم لے رہے ہوتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ رول کے اندر وہاں پر سمٹمز ہمارے کیا آتے ہیں. کچھ بچے بہت اداس، بہت زیادہ شائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں میں گھلنا ملنا نہیں ہے، اور بہت زیادہ ڈپریسو رہنا شروع کرتے ہیں. بات نہیں کرنا ہے، اداسی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، نوٹس میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، سائیکولوجیکل جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ ایپیسوڈک ہوتے ہیں. شروع میں اسٹارٹ ہوں گے
پھر بیچ میں ختم ہو جائیں گے, پھر اسٹارٹ ہوں گے 6 months کے بعد. وہ ایک آنسیٹ یا ون ٹائم ہوا, وہ سمٹمز آنا شروع ہوئے تھے پیوبرٹی 19 ٹین ایج کے اندر, ہم نے نوٹس ہی نہیں کرا اس چیز کو, ٹھیک ہے, ہم نے نوٹس نہیں کرا. اب وہ سمٹمس پرابلم والے, اب لائف میں جب کچھ چیز ہوگی تو وہ پرابلمس آنا شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. وہ سمٹم بڑھ کے سامنے آئیں گے, جب وہ بڑھ کے سامنے آتے ہیں اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے, اس کی شدت بڑھ جاتی ہے ان علامات کی, تو وہ نظروں میں آتا ہے. یہ ڈس آرڈر والے تو فوراً نظروں میں آ جاتے ہیں, پرسنالٹی والے نظروں میں نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ ہم یہ کہتے ہیں میرا تو بچہ بچپن سے ہی ایسا ہے, یہ تو پہلے سے ہی شرمیلا تھا, یہ بچپن سے ہی پیدائشی شکی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر سوچنے کی اس کی ایسے ہی ہے, ہر بات پہ شک کرتا ہے. یہ تو چھوٹا سا ہی صفائی پسند تھا, اتنا ہاتھ دھونا, بار بار نہاتا تھا, میرا بچہ بہت صاف تھا, جبکہ وہ او سی ڈی کے سمٹمس ہیں, obsessive compulsive personality disorder, ٹھیک ہے. تو یہ والی چیزیں ہیں. لوگوں کو نقصان پہنچانا, ٹھیک, بچوں کے اندر سے کنڈکٹ ڈس آرڈر ہوتے ہیں, اینیملس کو مارنا, ہلیل سے مارنا, پتھر مارنا, ٹھیک ہے, درخت پہ چڑھ کے جو نیسٹ ہوتے ہیں ان کو توڑ دینا, انڈے توڑ دینا. یہ پرابلم ہے, ڈس آرڈر ہے, یہ ہم نہیں فون کر رہے ہوتے. بچے شرارتی ہیں بہت, میرا بچہ ہائپر ایکٹیو ہے, ہم ان چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس چیز کو. بالکل ڈاکٹر قرۃ, آپ کی اس بات کو یہاں روکتے ہیں, چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, اور میں جو ابھی ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. میں جو سمجھی ہوں کہ یہ پرسنالٹی اور ڈس آرڈرس ہم کسی نہ کسی سے لے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ جتنے بیہیویئرز ہوتے ہیں ہم کسی نہ کسی سے اڈاپٹ کریں لیتے بھی ہیں. دوسرا اس کا جینیٹک بھی ہوتا ہے, کسی کے پیرنٹس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ ان میں ڈیفینیٹلی آئے گا, بچوں میں ان کی آئے گی یہ چیز. ایک چھوٹا سا بہت اچھی گروم ہو جاتی ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر قرۃ, یہ تمام آپ ٹریٹمنٹ جو بتا رہی ہیں, تو اس میں صرف بات چیت کرنا اور تھیراپی ہی ہوتی ہے, کہیں ادویات کا استعمال بھی کیا جاتا ہے؟ جہاں سیویئرٹی سے میں نے پہلے کہا, ابھی جہاں سیویئر ہوگا, سیویئرٹی ہوگی, وہاں میڈیسن ضرور چاہیے ہوں گی. مائلڈ ٹو ماڈریٹ تو کاؤنسلنگ میں آ کے ٹریٹمنٹ لے کے ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں مریض بیٹھ کے سن ہی نہیں سکتا, اس میں اتنی انزائٹی, جیسے او سی ڈی کی بات کروں میں, اس میں اتنی انزائٹی ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا, مریض ٹہل رہا ہوتا ہے اب روم میں آ کر, 2 منٹ بیٹھے گا پھر کھڑا ہو جائے گا, اتنی بے چینی اس میں زیادہ ہے, وہ بیٹھ کے سن نہیں سکتا. تو ہم اس کو اس کا مسئلہ چیزیں نہیں سمجھا سکتے. اس کے لیے پہلے میڈیسن وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرے, اس کی انزائٹی چیزیں اندر کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, جو بھی کیمیکل کا امبیلنس ہوا ہے باڈی میں, وہ ٹھیک ہو جائے گا, نارمل ہوگا, تو پھر وہ سن سمجھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو جہاں مسئلہ حد سے زیادہ ہو تو جب اس کو میڈیسن دے کے اور پھر ٹریٹمنٹ کے لیے لیا جاتا ہے. بالکل, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 100% کیوں نہیں ہوتا, لیکن اس میں یہ کہ کمی آ جاتی ہے. وتھ تھیراپی, میں نے کہا نا, وتھ تھیراپی ہم اس کی شدت جو بھی علامات ہے وہ کم ہو جائے گی. اس کی فریکوینسی, اگر دن میں 10 دفعہ ایسا ہوتا تھا, مستقل ایسا ہوتا تھا, وہ فریکوینسی اس کی کم ہو جائے گی. دن میں 1 دفعہ ہو جائے گا, ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوگا ہی نہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب انوائرمنٹ میں ٹریگر آیا, کوئی بھی چیز اس کو پش کیا, تو وہ چیز نکل کے باہر آ جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن وہ اتنی شدت سے نہیں آئے گی, کیونکہ تھیراپی ہو چکی ہے کہ میرا ٹریگر ہے, اب مجھے ایسا ہوگا, یا مجھے گھبراہٹ ہوگی, یا میں بار بار ہاتھ دھونے جاؤں گا, تو اس کو چیزیں ٹیکنیک سکھائی ہوتی ہیں, تو اس میں وہ چیزیں استعمال کرے گا تو وہ چیز کم ہو جائے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیدہ ادیب نواد ناظم. جی زبیدہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی تھینک یو. سائیکیٹرسٹ بھی آتے ہیں, اچھا بتایا پرسنالٹی ڈس آرڈر پر. بات دراصل جی ہم نے اپنے گھر کا بہت عجیب و غریب بنایا. امپریشنس کا کام ہے, مطلب پیرنٹس ہیں, بڑے ہیں, ان کو پازیٹیو تھنکنگ ہے, اور بات بات میں بچوں کو ڈانٹنا, نیبر میں ہمارے ایک لڑکا ہے, یہ سب بہت 15 سے پہلے ماشاء اللہ جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے, میں نے دیکھا ہے اس کے اندر کا اپنا غصہ ڈنڈے سے مارنے, صاف کر یا کھانے میں زیادہ ہے, یا چوکیدار کے پاس چلا جاتا ہے, کئی دفعہ وہ گیٹ دروازے کے باہر بھی چلا گیا. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کے اوپر تو سڑ نہ کریں,
बेहतरीन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बेहतरीन कॉल थी। और धामुकरण आप क्या कहेंगी इस कॉलर की डिटेल्स के ऊपर? थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रोग्राम पसंद करने का, और आपने बहुत डिटेल और बहुत अच्छे से बताया। जो एग्जांपल आपने दी है बच्चे की, तो इसमें क्या होगा, वो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डेफिनेटली अब तक तो हो गया होगा, कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है, अपने ओन पे कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो एनजाइटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अपने आप को कमतर समझना लोगों के अंदर, कॉन्फिडेंस, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ होगा उसका, ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। दूसरा, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन ज़रूर अच्छी होनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमें अपने इमोशंस का इजहार कैसे करना है। अगर वो गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े होते, तो आप उनसे पूछें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो, ठीक है मुझे बताओ, लेकिन जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हो ये गलत है, ठीक है, आप बहुत उदास हो, क्यों, उदासी के अंदर किस तरह का बिहेव कर रहा है, क्योंकि हम अपने बिहेवियर से उसको एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं कि मेरे इमोशंस क्या है, चीज़ें क्या है, तो वो चीज़ क्या है वो आपने उसको बतानी है और पूछनी है। और ये चीज़ें बच्चा हम ही से सीख रहा होता है, माँ से ही सीखता है, वो माँ को देखता है कि वो उदास है तो अच्छा जी ऐसे रिएक्ट करना है। और हमेशा जब भी एंगर का प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले बच्चों को लेकर आते हैं पेरेंट्स, हमारा क्वेश्चन सबसे पहले होता है घर में सबसे ज़्यादा गुस्से वाला कौन है, ठीक है, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो दादा है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कौन करता वैसे है। अच्छा चले, एक सवाल ना इसमें मेरा सवाल है, आप इतने सारे पेशेंट्स को देखती हैं, तो इन जनरल इस सवाल का जवाब में कौन सबसे ज़्यादा परसेंटेज है इस क्वेश्चन की? हाँ, मतलब माँ की, बाप की, वो आपने कहा ना कि सबसे ज़्यादा गुस्से वाला कौन है आपके घर में, आप ये सवाल ये करिए। डिफरेंट आता है, कुछ नहीं, लोग कहते हैं कि ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट निकलते हैं, कुछ लोगों का फादर आ रहा होता है, ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक छोटा बच्चा आया था, तो उसको उन्होंने कहा कि ये जो है गुस्से में ना क्या कहते हैं, वॉल पे ना पंचिंग करता है, आप सोचें इसके हाथ फ्रैक्चर हो जाए, लग जाए, इतना छोटा है, ये ऐसे करता है। मैंने उनसे पूछा कि घर में कौन करता है, तो उनकी उसकी मदर जो थी उन्होंने मुस्कुरा के अपने हस्बैंड की तरफ देखा। तो अब आप ये बताएं कि आप बच्चे को कह रहे हैं, आप उसके सामने ऐसा करते हैं, उसको उसने सीखा है कि गुस्से में नॉर्मल चीज़ है, ऐसे करते हैं, गुस्से में माँ को थप्पड़ मारना है, उसने सीखा है, औरत की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, उसके घर का माहौल है ऐसा कि वहाँ रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, उसने सीखा है ऐसा, ठीक है, उसने देखा है अपने। अगर वो कहीं औरत को पिटते हुए देखेगा, उसके लिए नॉर्मलाइज चीज़ है, वो उस पर रिएक्ट नहीं करेगा या एक्शन नहीं लेगा या बात नहीं करेगा, अगर नॉर्मल चीज़ है, पिटते हैं सब, ठीक है, जहाँ रिस्पेक्ट की जाती है वो सीखेगा रिस्पेक्ट करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर कोई भी मसला बच्चों में जब भी होता है तो हम पेरेंट्स ही काउंसलिंग करते हैं। पहली चीज़, बच्चों को मेडिसिन नहीं दी जाती है, ठीक है, बहुत कम। एंगर के प्रॉब्लम के साथ आते हैं तो हाँ, एंगर के लिए थोड़ा बहुत कोई पिल्स वगैरह या कोई सिरप होता है, एक सिरप है वो दिया जाता है उनको कंट्रोल करने के लिए। और प्ले थेरेपी अगर सिवियर वाला एंगर होगा तो। दूसरा, बच्चों के साथ प्ले थेरेपी होती है, और बेसिक चीज़ जो होती है वो होती है पेरेंट्स की काउंसलिंग, कि आप बच्चे को हैंडल कैसे कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, कि बच्चे आपको कौन कौन से उसके प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं और आप उसको ले कैसे रहे हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है और बच्चे की क्या अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल। इसका जवाब देके फिर हम टेस्ट कैसे डायग्नोस होता है, किस तरह पता चलता है कि हमें पीटी है, इस पर बात करना चाहूँगी। देखिए, आपको अगर ओसीडी है और सेटिस्फेक्शन नहीं आती, आपको खुद ही अपना मसला पता है, लेकिन आप इसको इतना लाइट ले रहे हैं कि आप नहीं जा रहे हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है, हाथ धोने की या जो भी चीज़ें हैं, हाथ धोने की ज़्यादा तो स्किन ख़राब हो जाती है, ज़्यादातर लोगों में इस तरह सामने चीज़ें आ रही होती हैं, तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, थेरेपी के लिए, ठीक है। और अगर इसकी सिवियरिटी ज़्यादा है
جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی روٹین لائف اتنی ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہے, آپ نارمل اپنی جاب بھی کر رہے ہوں گے, چیزیں بھی چل رہی ہیں آپ کی, تو اتنے سیویئر سمٹمس نہیں ہوں گے. تو آپ کو کاؤنسلنگ کے لیے ڈیفینیٹلی جانا چاہیے. سمٹمس زیادہ ہوں گے, سیویئر ہوں گے, تو پھر آپ کو میڈیسن دی جائے گی آپ کی انزائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے, اینڈ دین پھر تھیراپی تو چلے گی آپ کی. ٹھیک ہے, تو کسی بھی اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس آپ وزٹ کر سکتے ہیں. نیٹ پہ تو آج کل بہت لوگ اویلیبل ہیں, آپ دیکھیں کسی کو بھی. ٹھیک ہے, ورنہ ڈاکٹر قرت کے پاس بھی ہاں آپ جا گلشن سکتے جمال ہیں. میں پریکٹس کرتی ہوں, آپ وہاں بھی آ سکتے ہیں. اور ڈاکٹر ضیاء الدین نے کہاں ٹیوزڈے اور وینسڈے وہاں پہ میری او پی کباڑی ڈی ہوتی ہے. سے؟ ہاں جی, مارننگ کے اندر, تو آپ وہاں وزٹ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر قرت, اگر ہم ٹیسٹ کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے جی, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے لوگوں کے اندر کہ ہم کسی بھی مرض کو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں. اور اکثر ڈاکٹرز یا ہمیں نہیں پتا کہ کون کس طرح پریکٹس کر رہے ہیں, کہاں پر آپ کو ریفر بار بار کر دیتے ہیں. شیزوفرینیا کے اندر ٹیسٹ جو ہے آپ کے لیب ٹیسٹ, ٹھیک ہے, جس میں آپ کا سی ٹی اسکین ہو گیا, ایم آر آئی ہو گیا, اس میں ہم اس کو ضرور دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ والے ٹیسٹ اس میں ہوتے ہیں شیزوفرینیا کے اندر. باقی اگر اینزائٹی ڈس آرڈر ہے کسی کا, کسی کو ڈپریشن ہے, بارڈر لائن پرسنالٹی ہے, اس میں یہ والے ٹیسٹ ایم آر آئی کوئی لکھ کے دے رہا ہے یا سی ٹی اسکین وغیرہ لکھ کر دے رہا ہے, تو اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹیسٹ اس میں نہیں کروائے جاتے. پر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کے لیے پیپر پینسل ٹیسٹ ہوتے ہیں تھیراپی کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ جاتے ہیں تو سائیکالوجسٹ کا ڈومین ہے, کلینکل سائیکالوجسٹ کا, ان کے پاس آپ جائیں گے. پیپر پینسل ٹیسٹ ہوتے ہیں, بہت ڈفرینٹ, کوئی ایک ٹیسٹ کی بیسس پہ ڈائگنوسس نہیں ہوتا ہے. بیٹری اسسمنٹ ہوتی ہے, ملٹیپل ٹیسٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ, وہ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں تو پھر ہم ڈائگنوسس دیتے ہیں. سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ ڈائگنوسس سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کے اوپر وہ لے کے چلتے ہیں, اور سمٹمس کی بیسس پہ وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ کو ڈپریشن ہے, آپ بارڈر لائن پرسنالٹی ہیں, اور میڈیسن آپ کی اسٹارٹ ہو گئی. کنفرم ڈائگنوسس جو ہے وہ آپ کا پیپر پینسل ٹیسٹ, جب آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی کنفرم ڈائگنوسس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے لیب ٹیسٹ, کوئی بلڈ ٹیسٹ یا اس طرح کی چیزیں وہ نہیں ہو رہی ہوتی, یہ والے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہاں, بلڈ ٹیسٹ میڈیسن وغیرہ آپ کھا رہے ہیں تو تھائرائڈ وغیرہ کے لیے وہ ٹیسٹ وغیرہ کا, کیونکہ ڈپریشن میں تھائرائڈ کا ہے, تھائرائڈ سے ڈپریشن آتا ہے, وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو ڈپریشن آ رہا ہوتا ہے, تو یہ لیب ٹیسٹ اس طرح سے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن کوئی آپ کو کہے کہ جی آپ یہ ای جی کروا کر آ جائیں, ای سی جی وہ کروا لیں, تو یہ والے ٹیسٹ جو ہیں پہلے تو پرابلم دیکھیں کیا ہے اور یہ کس مرض کے لیے ہوتے ہیں. نیٹ پہ آج کل ہر چیز اویلیبل ہے, وہ ضرور دیکھ لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پیسے آج کل بہت مہنگائی ہے, بلا وجہ پیسے ضائع ہوں اور کوئی آپ کو وہاں ریفر کر دے, بڑے بڑے ٹیسٹ آپ کروا کر آ جائیں, تو ضرورت نہیں ہے.